ہاں دوستو، یہ ہر طرف وائرل ہوا ہے ویڈیو ترپتی تیاگی کا، اور وہ جو لڑکا ہے التمش، جس کو اس نے بچوں سے پٹوایا، مار کھلوائی، یہ میرے خیال سے پرسوں کی بات ہے۔ اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا آپ بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائیے۔ دیکھیے، میں ایک خاص مقصد لے کے بیٹھا ہوں۔ میرا ٹارگٹ ٹوٹلی یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے چلر مسئلوں پہ بات کرنا، یہ مجھے گوارا بھی نہیں ہے اور میری شان کے خلاف ہے۔ اب چونکہ بارہا لوگ مجھ سے یہ التجا کر رہے ہیں، آپ کچھ تو بولیے، آپ سب سے ڈیفرنٹ بولتے ہیں، آپ صحیح پتے کی بات تک پہنچتے ہیں، تو بھائی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کوئی لڑکی اگر ہندو ہو رہی ہے تو آپ پریشان ہو جا رہے ہیں، کوئی انڈیا سے پاکستان چلے جا رہا ہے، کوئی پاکستان سے انڈیا آ جا رہا ہے۔ کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو؟ آپ کے اپنے گھر کے پرابلمس نہیں ہیں؟ ذرا پتہ کیجئے آپ کی بیوی کا کس کے ساتھ چکر ہے، یا آپ کے میاں کا کس کے ساتھ چکر ہے، یا آپ کے بچوں کا کس کے ساتھ چکر ہے، آپ کے بھائی بہن کا کس کے ساتھ چکر ہے۔ خود آپ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے، آپ کے چکر کتنے چل رہے ہیں، کہاں کہاں سے پیسے کما رہے ہیں جھوٹ بول کے، کتنا دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، کیا کیا کر رہے ہیں آپ، اور کیسے تھرڈ کلاس قسم کے لیڈروں کے پیچھے آپ اپنا وقت اور اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت ظاہر کر رہے ہیں۔ اس طرح دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں، کتنے شرابی ہیں، کتنے جواری ہیں، کتنے اپنی بیویوں کا سامان لے کے بیچ کے جو ہے جوا کھیل رہے ہیں، کتنے زانی ہیں، کتنے آفس میں اپنے ایکسٹرنل افیئرس رکھتے ہیں، کتنی عورتوں کا کتنے اپنے آفیسروں کے ساتھ۔ یعنی اس میں کوئی پریشانی والی بات کیا ہے، میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب پورے کا پورا معاشرہ بے غیرت ہے، بے حیا ہے، سب کے سب کفر میں مبتلا ہے، سب کے سب جہالت میں مبتلا ہے، سب کے سب حرامی ہیں ایک سے ایک، تو پھر پریشانی کیا بات ہے بھائی؟ آپ سب ایک ہی حمام کے ننگے ہیں کیا؟ ایک وہ ترپتی تیاگی اور اس کا لے کے آپ تماشا مچائے ہوئے ہیں؟ ذرا جائیے، جا کے مدرسوں میں دیکھیے ان کتوں کو جو مولوی بن کے بیٹھا ہے، حرام زادہ، جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے بے غیرت، اور بری طرح پیٹ رہا ہے، بچہ مر گیا ہے۔ یہ تو ایک دھیڑ نہیں بولیں گے نا آپ، اس کو دھیڑ نہیں بولیں گے۔ کافر تو میں نہیں بولتا، کیونکہ اللہ فیصلہ کرے گا کون کافر ہے کون ہے، حرام زادی ہے، چلیے دھیڑنی ہے۔ ایک ہندو ہے، اس کو قرآن نہیں معلوم، اس کو رسول نہیں معلوم، اس کو آخرت نہیں معلوم، اس کو اللہ نہیں معلوم، اس کو دین نہیں معلوم، اس کو جو کچھ سکھایا گیا ہے بالکل اسلام کے خلاف سکھایا گیا ہے۔ جیسا آپ لوگوں کو گولی دے دے کے چاکلیٹ چسا چسا کے رکھا گیا ہے کہ قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن کو نہیں سمجھنا، قرآن کے اوپر محنت نہیں کرنا، قرآن پڑھیں گے تو بہک جائیں گے، آپ ہی کی طرح کا ایک وہ بھی دھیڑ ہے، وہ بھی دھیڑ، ہم بھی دھیڑ۔ یعنی قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کی دعوت دیں گا تو آدمی مسلمان ہوگا، اس کا تو شعور ہی نہیں ہے کسی کو، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کے مدرسوں میں جو دھیڑ پڑھا رہے ہیں، جو داڑھی اتنی بڑی ہے اور اتنی بری طرح پیٹ رہا ہے بچوں کو کہ بچہ مر جاتا ہے آخر کار، وہ مولوی اس کو مسجد میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دوسرا بچہ جا کے اس کے گھر میں اطلاع کرتا ہے کہ آپ کے بچے کو پہلے سے ہی بخار تھا، اس کے باوجود بھی وہ ڈر کے مدرسے کو آیا، اس کے بعد جو ہے مولوی صاحب نے اتنا مارا، اس کو چیک بھی نہیں کیا کہ بخار ہے نہیں ہے، اب بچہ بے ہوش پڑا ہے۔ جب ماں گھر سے آئی دیکھنے کے لیے تو پتہ چلا کہ بچے کی پیٹھ پہ ماروں کے نشان ہیں اور بچہ مر چکا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے تکلیف ہو جائے گی کہ مجیب الرحمن صاحب جو ہے ایک غیر مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں ساتھ کسی کا نہیں دے رہا ہوں، میں ان جاہلوں اور ان جانوروں پہ لعنت بھیج رہا ہوں۔ ارے وہ تو ایک دھیڑنی ہے جی، اس کو تو پہلے سے سمجھایا گیا ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن فسادی ہے، یہ قرآن میں فلاں فلاں ہے، اس کو تو یہ سمجھایا گیا ہے۔ ان کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے لوگ قرآن نکال کے ہمارے نالائق مترجمین جو لکھے ہوئے ہیں پہلے سے، ان کے غلط ترجمے دیکھ کے، جو روایتوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، وہ دیکھ دیکھ کے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی۔ شروع سے ہم قرآن پہ عمل کرتے، قرآن کی دعوت دیتے، قرآن کو صحیح طریقے سے تدبر کرتے، یہ وظیفے چھوڑتے، رام رام جپنا پرایا مال اپنا، یہ 33 33 34 21 101، یہ 72 یہ 70،
یہ کافروں کی جو حرکتیں ہیں اگر یہ چھوڑ کے ڈائریکٹلی 33 مرتبہ پڑھنے کے بجائے 3 مرتبہ ایک لفظ کو لکھتے، 33 لوگوں کو جا کے سناتے کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے، تو آج اسلام کہاں رہتا تھا؟ آج یہ جو انسان کافروں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، پٹوا رہے ہیں، ان کے دلوں میں، دماغوں میں زہر ڈال رہے ہیں، اب وہ جو چھوٹے بچے جو مار رہے تھے ان کا کیا ہوگا؟ آپ ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں؟ وہ جس جگہ جائیں گے کیا دوسرے مسلمان بچے ان کو چھوڑیں گے؟ وہ تو ویڈیو میں وائرل ہو گئے وہ بچے، ان کے باپ نے وہ اسکول سے نکال دیا۔ کیوں نکالے آپ اسکول سے؟ وہاں رکھیے اپنے بچے کو، وہاں رکھ کے ان کو پینالٹی لگائیے، بولیے 5 لاکھ روپے میرے بچے کے اکاؤنٹ میں ڈالو اور جو ہے معافی مانگو کیمرے کے سامنے۔ وہ 2 کوڑی کی حرام زادی جو اسکول چلا رہی ہے، وہ ناٹک کر رہی ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتی اور یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ اس کو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کے دادا پردادا کو، ہمارے پردادا اور دادا جو ہے اسلام کی دعوت دیتے، قرآن سمجھاتے کہ دیکھو یہ ہوا، پانی، آسمان، زمین، گریوٹی، سمندر، روشنی، کرنٹ، یہ سب اسی کی طرح قرآن بھی تمہارا بھی حق ہے، اس کو پیار سے سمجھاتے اس کے دادا پردادا کو، ہمارے دادا پردادا۔ وہ نالائق تو کوئی گدھا چار مینار بنا رہا ہے، کوئی ذلیل تاج محل بنا رہا ہے، کوئی کمینہ جو ہے وہ قطب مینار بنا رہا ہے۔ ایسی ذلیل حرکتیں کر کے تو گئے ہمارے لوگ۔ کیوں کام نہیں کرے قرآن پہ؟ اچھا آج کے لیڈر کون سا کام کر رہے ہیں قرآن پہ؟ وہ کوئی سیکریٹریٹ بنا رہا ہے، اس کے اندر کوئی مسجد بنا رہا ہے، اس کو اتنا سجا رہا ہے، اس پہ 1 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ کبھی 1 لاکھ روپے خرچ کیے آپ نے محلہ محلہ، گلی گلی اردو پڑھانے کا انتظام کیا؟ عربی زبان سکھانے کا انتظام کیا آپ نے وہ کتابیں فری بانٹی؟ آپ نے کوئی ایسا سسٹم بنایا جس کی وجہ سے لوگ قرآن کے، عربی زبان کے، اردو کے قریب آتے؟ آپ کے خود کے بچے ہندی پڑھ رہے ہیں، بچوں کو 1 2 3 4 کی گنتی 100 تک نہیں معلوم ہے۔ آج کی جنریشن کو 36 کیا ہے، 26 کیا ہے، 48 کیا ہے، 54 کیا ہے، 55 کیا ہے، نہیں معلوم ہے۔ یہ شرم کی بات ہے، شرم کی۔ آج آواز اٹھا رہے ہیں، وہ ایک کمینہ اتنی بڑی داڑھی لے کے، ٹوپی پہن کے بکواس کر رہا ہے، کوئی ایک کمینہ وہ کر رہا ہے، کوئی ایک کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جاؤ جا کے اپنے مدرسوں میں دیکھو جو بری طرح پیٹ رہے ہیں۔ میں اپنے ابھی نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ وہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ورنہ میرے پاس 2 3 دن سے شکایت آ رہی ہے اپنے بچوں کی کہ میرے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیا کروں میں اس کمینے کا، اس مولوی کا، اس نالائق عورت کا کیا کروں جو مدرسہ بن کے بڑے 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 برقعے پہن کے اور جو ہے مدرسے میں ٹیچر کا کام کر رہی ہے؟ کیا کریں گے اس کا؟ قتل کروا دیں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یا ذلیل کر کے روڈ پہ لے کے آئیں ان لوگوں کو؟ ارے کم سے کم محمد الرسول اللہ کے الفاظ کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی اہمیت نہیں ہے تو کافروں سے سیکھو، جو شرابی ہے، زانی ہے، خنزیر کا گوشت کھانے والے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں، ان کے کنٹریز میں بچوں کو مارنا حرام ہے۔ بچے کی اگر صورت سکھی ہوئی رہی اسکول میں، بچہ غمزدہ اگر اسکول آ گیا تو ٹیچر پوچھتی ہے بتاؤ کیا بات ہے؟ تو میری ممی اور ڈیڈ میں جو ہے لڑائی ہو گئی ہے، مجھے انہوں نے جھڑکی دے دی، دوسرے دن پولیس آ جاتی گھر پہ، اسکول بند کر کے لے کے جاتی ہے وہاں پولیس، وہ ٹیچر، اور ماں باپ کو جیل ہو جاتی ہے۔ بچوں کو مارنا، آخری درجے کا حیوان، آخری درجے کا کتا، آخری درجے کا ذلیل ہے وہ حرام زادہ جو بچوں کو مارتا ہے، یا وہ حرام زادی جو ماں اپنے بچوں کو مارتی ہے۔ وہ انسان نہیں ہے۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ تم اپنا غصہ دوسروں پہ نکال رہے ہو، کیونکہ تمہارے ماں باپ جیسے ذلیل تھے، جیسے کمینے تھے، جیسے حرام زادے تھے، ویسے ہی حرام زادے تم ہو، اور اپنی انہی اولاد کو حرام زادہ بنا رہے ہو۔ میرے مکان کے قریب ایک ذلیل رہتا تھا، مر گیا مردود، بچوں کو بری طرح مارتا تھا، اور اس کی بیوی حرام زادی آنکھوں میں مرچی لگاتی تھی بچوں کی۔ میں ایک دن ایک صاحب کو پوچھا، میں بولا بھائی آپ ان کے گھر میں جاتے آتے ہو، ذرا سمجھاؤ یار، میں جس دن سمجھاؤں گا پھر ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ تو بول رہے ہیں مجیب بھائی آپ کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا باپ اس سے بڑا حرام زادہ تھا جو اس کو مار مار کے ایسا بڑا بنایا، اب یہ اپنے بچوں کو مار رہا ہے، اس کے بچے بڑے ہو کے اپنے بچوں کو ماریں گے۔
تو یہ جہالت، یہ حیوانیت کب تک چلے گی آخر؟ شرم نہیں آتی؟ پھر بڑا نام لیتے ہیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، فلاں حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ و فلاں امک ڈمک، چھچورے، تھرڈ کلاس، کافروں سے بدتر منافق. شرم نہیں آتی؟ ہر آدمی دیکھو یہی ایک سبجیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہے. جہاں کہیں پانی بہتا ہوا نظر آیا، ہر آئیں بائیں شائیں اپنے ہاتھ دھونے کے، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے پہ تیار ہے. لعنت ہے یار تم لوگوں پہ، شرم آنی چاہیے. جس کو دیکھو ویڈیو بنا رہا ہے. ارے بے غیرت، پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے تو دیکھ. ذلیل، جا کے اپنے مدرسوں میں تو چیک کر. یاد رکھیے میرا بیان دیکھنے والے، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، چاہے وہ کسی میڈیم کا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اگر ٹیچر نے بچے کو مارا تو آپ اسکول بند کروا دینا. اور میری یہ تمام پولیس والوں سے اور منسٹر سے، حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو مارنا منع کروا دیجئے. کوئی اسکول میں کوئی ٹیچر بچے کو پنشمنٹ نہیں دے گی. پنشمنٹ دینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بچہ اگر غلطی کرے گا تو ماں باپ کو ایک پینلٹی کی آپ رسید بھیجیے کہ آپ 1000 روپے پینالٹی دیں گے. بچہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے، 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے. جیسے ٹریفک میں پینالٹی لگتی ہے ویسا بچوں کے اسکول میں پینالٹی لگائیے. جب ماں باپ کے جیب سے پیسہ خرچہ ہوگا، نکلے گا، تو وہ اپنے بچوں کی ٹھیک سے تربیت کریں گے. اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی ماں حرامزادی کا قصور ہے، اس کے باپ حرامزادے کا قصور ہے. آپ کو برا لگ رہا ہوگا میں حرامزادے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ہیں حرامزادے کہ جس حرام کی تربیت میں یہ پلے بڑے ہیں، جس حرام کی غذا کو کھا کے یہ پلے بڑے ہیں، جو حرام کے کام یہ لوگ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حرامزادے. ناجائز اولاد کو حرامزادے نہیں کہتے. ناجائز تو اولاد ہوتی نہیں کوئی بھی، ناجائز تو ماں باپ ہوتے ہیں. وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو کیا پتا میرے باپ جائز ہیں یا میری ماں جائز ہے یا ناجائز ہے. انہوں نے کیا جائز عمل کیا تھا، کیا ناجائز عمل کیا تھا جس کی وجہ سے میں پیدا ہوا، اس بیچارے کو کیا معلوم. اولاد ناجائز نہیں ہوتی، ماں باپ ناجائز ہوتے ہیں. وہ مرد اور عورت ناجائز ہوتے ہیں جو ناجائز عمل کرتے ہیں. حرام زادہ اسے کہتے ہیں جو حرام کے کام کرتا ہے، جو حرام کی غذا کھاتا ہے، جو حرام کے الفاظ استعمال کرتا ہے، جو حرام کے اعمال کرتا ہے. شاید اب آپ لوگوں کو اردو بھی سکھانا پڑے گا. بعض لوگوں نے کیا ہے اعتراض مجھ پہ کہ آپ تو حرام زادے کا. ابے تجھے معلوم کیا ہے اصل میں؟ تو اپنا نام لکھنے کے بھی لائق نہیں ہوں گا میرے خیال سے اردو میں. اگر کوئی مسلمان میری بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے عربی زبان کا، اردو زبان کا ایک محاورہ ہے. ابو شنب کہتے ہیں، شنب مونچھوں کو کہتے ہیں، ابو باپ کو کہتے ہیں. کیا مونچھوں کا باپ ہو سکتا ہے کوئی؟ مونچھوں والے کو ابو شنب کہتے ہیں. ابو لحیہ کا مطلب ہے داڑھی والا، ابو شنب مونچھوں والا، ابو ہریرہ بلی والا. تو باپ کے لیے ابو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، والے کے لیے بھی. ابو سیارہ، یہ گاڑی والا کون ہے جو گاڑی غلط پار کر کے گیا ہے؟ تمہیں زبان کیا معلوم، تمہیں لغت کیا معلوم، تمہیں گرامر کیا معلوم، تمہیں معاشرہ ماحول کیا معلوم، تمہیں محاورے کیا معلوم؟ تم تو جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور نام رکھتے دوسروں پہ. یا کسی ایسے ہی وہی اسی حرامزادی کے جیسے اسکول میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہوں گے. بہرحال میں اسٹرکٹلی آپ سب کو بول رہا ہوں، اگر آپ کہیں ٹیچر کا جاب کرتی ہیں یا کرتے ہیں، یا آپ کا اسکول چل رہا ہے، یا آپ کے پڑوس میں کوئی اسکول ہے، وارننگ دیجئے. وارننگ A4 سائز کے پیپر پہ لکھ کے چپکائیے. اگر کسی نے کسی کے بچے کو ہاتھ لگایا، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اس کی نوکری 6 مہینے کے لیے وہ کینسل ہو جائے گی اور اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. یہ ہے انصاف. اور اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو اس کو کوئی پنشمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پینلٹی لگائیے ماں باپ کے اوپر، کیونکہ وہ حرامزادے ہیں. وہ ان کو اپنی بوڑھی عمر میں جا کے سمجھ میں آئے گا، آج میں نے اولاد کو اگر اچھی تربیت دی ہوتی تو آج مجھے پینالٹی دینا نہیں پڑتا تھا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ کام کیجئے آپ لوگ. بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ ویڈیو بناتے ہوئے، بڑا افسوس ہو رہا ہے. میری زبان، میرے اخلاق خراب ہو رہے ہیں ان کمینوں کی وجہ سے. ذلیل لوگ اپنے بیان دے رہے ہیں، بڑی ٹوپیاں، بڑی داڑیاں، بڑی شیروانی. حرام زادے، جا کے پہلے مدرسوں میں دیکھ. بے غیرت، لعنت ہے تیری زندگی پہ.